بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ ذکر مفتی دعوت اسلامی علیہ رحمت اللہ غنی جبھی میلی نہیں ہوتی تب میلا نہیں ہوتا، غلانے محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ولادت باسعادت، آپ کی ولادت 26 اگست 1976 ماہ رجب المرجب میں ہوئی تھی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آمد۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماحول میں کیسے آئے؟ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا دعوت اسلامی کے، اور ہفتہ وار اجتماع میں جب میں آیا تو اس کی جو رکت انگیز دعا تھی، کیونکہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دعا بڑی مقبول ہے الحمدللہ، اور بڑی بڑوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب آیا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی پریشانیاں مسائل لے کر دکھ درد لے کر آتے ہیں، اور وہاں ہونے والی دعا الحمدللہ ان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کے سبب قبر میں عذاب کے سانپ آ گئے، نہ جانے وہ کیسے خطرناک ہوں گے، کیسے خوفناک ہوں گے، اور ان کے ڈنک میں نہ جانے کیسی تکلیفیں ہوں گی۔ اے مالک، ہم تجھ سے عذاب قبر سے امان چاہتے ہیں۔ الہی، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اے اللہ، نزعہ کی سختیاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ابھی تک تو پڑھی ہوئی ہیں، تجربہ تو ہے نہیں، نہ جانے نزعہ کی سختیاں کیسی ہوں گی، وہ تلوار سے 1000 وار سے زیادہ سخت جھٹکا کیسا ہوگا اب نہیں جانتے۔ اے مولا، نزع کے وقت ہمیں اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دینا۔ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ رکت انگیز دعا ہے جو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا سبب بنا، کہ وہ دعا ان کو خود فرماتے تھے کہ مجھے دعا اتنی پسند آئی اور دعا میں ایسا دل لگا کہ اس دن کے بعد میں دعوت اسلامی کا ہو گیا۔ جامعۃ المدینہ میں داخلہ۔ 1995 میں مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامعۃ المدینہ، جو دعوت اسلامی کے جامعات چلتے ہیں، 100 سے زیادہ جامعات ہیں جس میں کم و بیش 6000 کے آس پاس اسلامی بھائی عالم بن رہے ہیں، وہ جامعۃ المدینہ میں 1995 میں مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے داخلہ لے لیا۔ عہد طالب علمی کا کردار۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی عادت و اتوار میں دیگر طلباء سے ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ آپ کے ساتھ پڑھنے والے مدنی علماء کا بیان ہے کہ دوران طالب العلمی جب پڑھائی کے درمیان وقفے میں ہم لوگ چائے وغیرہ پینے کے لیے چلے جاتے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے۔ ایک دفعہ استفسار پر فرمایا
الحمدللہ عز و جل میں روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ اس طرح آپ 7 دن میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا زبان کا قفل مدینہ بہت مضبوط تھا۔ خود گفتگو شروع کرنے کی بجائے اکثر سامنے والے کے آغاز کلام کے منتظر رہتے، کبھی انہیں قہقہ لگاتے نہیں دیکھا گیا، البتہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور دیکھی جاتی تھی۔ اسی عمارت ہی میں تھا جہاں مفتی صاحب بھی تشریف لاتے تھے۔ یہ مقیم نہیں تھے، گھر سے تشریف لاتے تھے روزانہ اور پھر پڑھنے کے بعد چلے جاتے تھے۔ درس نظامی کی جب درجہ ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، تو اس میں آیات قرآنیہ کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے، استدلال کے طور پر آتی ہیں، تو یوں گفتگو ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ہر استاد حافظ نہیں ہوتا، تو کسی مسئلے کے بارے میں مفہوم ذہن میں ہوتا ہے اور آیت ذہن میں نہیں ہوتی، تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس مفہوم کی آیت جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو جو مضبوط حافظ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، پھر اس سے اگلی آیت، پھر اس سے اگلی آیت۔ تو حفاظ میں ایک بات یہ ہے کہ آیت یاد کرنے کے بعد اول تو یہ کہ موضوع کے مطابق آیت کا بر وقت یاد آ جانا اور پڑھ دینا، یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر حفاظ میں ایک یہ بات ہے کہ اگلی آیت تو بتا دیتے ہیں، لیکن ان میں باکمال وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آیت سے پچھلی آیت بھی بتاتا ہو، کہ اس آیت کے پیچھے کون سی آیت ہے، اس آیت سے پیچھے کون سی آیت ہے۔ تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ان کے ہم درجہ اور ان کے اساتذہ سے بھی جیسے سنتے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی آیت پوچھی گئی قرآن مجید کی، اگر وہ لفظ یاد ہوا تو بھی، لفظ یاد نہیں فقط مفہوم بیان کیا کہ اس طرح کا مفہوم قرآن میں ہے، کس آیت میں ہے، تو مفتی صاحب الحمدللہ فوراً وہ تلاوت کر دیا کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کا ذوق قرآن سے بڑا پیارا لگا۔ ایسا یہ تو ہم جب ہند گئے تھے، ہمارا مدنی قافلہ، آپ بھی تو میں عرض کروں، جب ہند ہمارا مدنی قافلہ پہنچا تھا، تو جب ہم رات عشاء کے بعد ہمارے جو مشورے یا دیگر جو بھی معاملات ہوتے، جب ہم آرام کرتے، اب رات کے کسی حصے میں بالفرض کے اٹھیں یا کسی وقت بھی مشورے میں، کسی وقت بھی، یہ ایک جو تواتر کے ساتھ جو میں نے دیکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب انہیں ڈھونڈنا ہے، اور مفتی فاروق کو ڈھونڈنے کی کہ وہاں نہیں ہے جہاں ہم سوئے ہوئے ہیں، 2 جگہ ہیں، بلکہ ایک جگہ، کیونکہ ہمارے قافلے کا قیام مسجد میں ہوتا ہے، تو ایک جگہ، وہ جگہ کون سے بتاؤں؟ اس مسجد میں، کیونکہ وہ منزلہ تھی، 2-3 منزلیں تھیں، اس مسجد کے پہلی منزل پر جہاں محراب وغیرہ ہوتی ہے، اس مسجد کی پہلی منزل کی پہلی صف کے کسی کونے میں بیٹھ کر مفتی فاروق قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ ان کا کثرت کے ساتھ میرا مشاہدہ، وہ کئی اسلام بھائیوں کا ہمارا مشاہدہ تھا۔ نماز تہجد کی پابندی، تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ بھی تھے، اٹھتے تھے، اٹھاتے تھے۔ آپ کہیں گے چلو دوسرے بھی پڑھتے ہوں گے تو، لیکن ان کا تھا کہ یہ اٹھتے تھے اور اٹھاتے تھے، یہ ایسے اسلامی بھائی تھے۔ تکبیر اولیٰ کے حریص، اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے۔ کتنے؟ 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہو۔ 4 سال تک تکبیر اولیٰ جو جتنا یہ ان کے ساتھ رہے فوت ہوئی ہو، اور میرا اپنا ذاتی بھی مشاہدہ ہے کہ صف اول کے حریص تھے۔ پہلا فتویٰ 15 شعبان 1421 سن ہجری، 13 نومبر 2001 سن عیسوی میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلا فتویٰ دیا جب کنز الایمان دارالافتاء کا افتتاح ہوا، بابری چوک، باب المدینہ، اور فتویٰ دیا، اور جب تک ان کی حیات باقی رہی، کم و بیش انہوں نے اپنی حیات میں 4000 فتوے دیے ہیں۔ 4000 فتووں کے یہ تھے۔ پھر علمی مقام ان کا ایسا تھا کہ تفسیر جلالین، یہ جو درس نظامی کرتے ہیں طلباء، ان کے لیے بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر جلالین، یہ رابعہ خامسہ وغیرہ کے درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس تفسیر جلالین پر 1200 صفحات کا عربی زبان میں حاشیہ مفتی فاروق کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے حاشیہ لکھا ہے،
اور امیر علیہ سنت کی بڑی تمنا تھی اور بھی کئی تمناؤں کو پورا کیا. پھر انہوں نے ایک وہ تفسیر کی طرف ان کا مطلب کہا گیا کہ آپ تفسیر لکھیں، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے ان کی قرآن پڑھنا، قرآن سے رغبت، قرآن سے شغف، قرآن کا مطالعہ، تفاسیر آیات کا مطالعہ، اس میں ان کو بہت ذوق بہت تھا. ان کو تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے، اور تفسیر کا نام تھا سیرات الجنان. سیرات الجنان جو ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے نیچے تفسیر لکھنی تھی سیرات الجنان کے نام پر. لیکن ان کی حیات کا ایک وقت تھا کہ اس وقت ان کو دنیا سے جانا تھا. 6 پارے تک یہ لکھ سکے، اس کے بعد یہ مکمل نہ کر سکے. مرشد کی آنکھوں سے گنبد خضرا کے نظارے. جو چل مدینہ کا سفر جنہوں نے کیا، جو چل مدینہ کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، ایک خواہش ہوتی ہے کہ مرشد کی نگاہوں سے سب گنبد کو دیکھیں. یہ ذہن لے کر الحمدللہ سفر مدینہ کا سفر اختیار ہوتا ہے. تو امیر سنت جب اسلامی بھائیوں کو جو آپ کے ساتھ چل مدینہ کا سفر کیے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے سر کو اٹھاتے کہ سبز گنبد کی زیارت کر لو، تو امیر سنت تمام کو سبز گنبد کی زیارت کرواتے، اور ہر اسلامی بھائی اس طرح کے مرشد کی نگاہوں سے سبز گنبد دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے جو رفیق تھے، ان کا بیان ہے جو رکن شورا ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مفتی فاروق صاحب کو دیکھا کہ جب امیر علیہ سنت نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر سبز گنبد کی زیارت کروانے کی کوشش کی، تو آپ نے اپنی آنکھیں امیر سنت کی آنکھوں کی طرف کر دی، اور امیر سنت اپنی آنکھوں سے جب سبز گنبد کو دیکھ رہے تھے تو اس طرح آپ نے امیر سنت کی آنکھوں میں سبز گنبد کو دیکھا. یہ واقعی انوکھے چل مدینہ کے مسافر تھے، حقیقی معنوں میں چل مدینہ ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی طریقت کا ایسا ذہن عطا فرما دے. مرشد کی آنکھوں سے روزے کو میں دیکھوں اور گنبد خضرا کے جلوے کو میں دیکھوں. مرکزی مجلس شورا میں شمولیت. مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ 2000 سنہ عیسوی میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بنے اور تادام حیات مجلس شورا میں شامل رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دعوت اسلامی کی مجلس تحقیقات شرعیہ، مجلس افتاء، مجلس جامعۃ المدینہ، مجلس اجارہ، مجلس مدنی مذاکرہ کے نگران اور مجلس مالیات، مجلس برائے الیکٹرانک میڈیا، مجلس مکتبۃ المدینہ، پاکستان انتظامی کابینہ، باب المدینہ مشاورت کے رکن اور تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس کے استاد بھی تھے. احساس ذمہ داری. دعوت اسلامی کے 5-6 سے زائد شعبوں سے ان کا تعلق تھا. مجلس افتاء میں بھی تھے، رکن شورا تھے، اور دیگر جو جامعات وغیرہ کے حوالے سے. تو یہ ساری ذمہ داری بالکل بحسن و خوبی جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے تھے. میں نے بھی مجلس افتاء کے حوالے سے بھی اور مکتب افتاء میں بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزارا. تو چند باتیں جو محسوس کی وہ یہ کہ بہت کم ایسے خوش نصیب مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کے انداز اور مزاج کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر گویا وہ اپنے عادت بنا لیتے ہیں اور اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو فاروق بھائی کی مسکراہٹ کا انداز اور بات چیت کرنے کا جو لب و لہجہ تھا وہ بہت حد تک امیر اہل سنت سے مشابہ تھا. اور یہاں تک کہ ایک بار دارالفتہ میں اس وقت ہوا کرتا تھا، ایک دوسرا جو شاہ فیصل کالونی میں ہے، تو وہاں پر تشریف لائے، واپسی میرے ساتھ پیدل روڈ تک آئے. تو یہ اپنے وقت کے پابند تھے، جس وقت جس مقام پر پہنچنا ہوتا تھا وہاں موجود ہوتے تھے، اور ٹائم دے کر کبھی وعدہ خلافی والی صورت ان کی اس میں نظر نہیں آتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے سارے معاملات کو بڑے اچھے انداز میں چلاتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ جس جگہ جانا ہوتا ہے وہیں پہنچتے ہیں، اور واپس بھی آپ بس میں سفر کر کے واپس اپنے گھر جائیں گے. تو میں کہا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی پابندیاں کرتے ہیں، اتنے مختلف شعبہ جات میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اچھی طرح انجام دے رہے ہیں. تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ بالکل تحدیث نعمت کے طور پر تھا. کہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری. سبحان اللہ. یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جو مجھے اپنی ذمہ داری کا بار بار احساس رہتا ہے اور میں اس کو وہ پورا کرتا ہوں. تو یہ تھا کہ ان کے اندر فضول باتیں کرنا اور فضول کام یہ ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. انہیں نہ فضول باتیں کرتے ہوئے کبھی میں نے دیکھا، نہ فضول کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے. تو جب آدمی فضول گوئی اور فضول کاموں کی عادت کو ترک کر دیتا ہے تو کرنے والے جو کام ہوتے ہیں اس کی طرف اس کی جو ہے وہ رغبت. سیدھی سادی سی اور ایک بڑا ہی مطلب پیارا اور ستھرا اور سچا انداز تھا ان کا. قناعت پسندی جامعۃ المدینہ ہو یا دارالفتاء، مفتی دعوت اسلامی علیہ رحمت اللہ الغنی نے کبھی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا.
مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران الطاری مدہ ذلہ العالی کا بیان ہے کہ حال ہی میں ان کا مشاہرہ پڑا تھا تو یہ میرے گھر خود تشریف لائے، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ میری تنخواہ کافی بڑھ گئی ہے، مجھے زائد رقم کی حاجت نہیں، لہٰذا مجھ پر کرم کیا جائے اور میرا مشاہرہ نہ بڑھایا جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ تصوف قال کا نہیں حال کا نام ہے، اور یہ حقیقی صوفی متقی بزرگ تھے۔ گھر والوں کی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے گھر والوں کی محبت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے دم کرواتے، ان کا بچا ہوا پانی سنبھال کر رکھتے اور بطور تبرک استعمال کیا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پلیٹ سے کھانے کے لیے بچے آپس میں ضد کرتے تھے۔ یہ ان کے مدنی کردار کی مضبوط دلیل ہے۔ انتقال پرملال۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ اچانک یہ ہمیں اطلاع ملی 18 محرم الحرام 1427 ہجری کو، یہ 17 فروری تھی 2006، تو 17 فروری تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں۔ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو 1976 اور 2006 کتنے برس ہوئے؟ 30 سال 30 سال کی عمر میں مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داغ فراقت دے گئے، اور ایسا دے گئے کہ اب بھی یاد آتے ہیں تو یاد آتے ہیں۔ اپنا نعم البدل، اپنا ثانی چھوڑ کر نہیں گئے۔ خیر، جب انسان کا وقت آتا ہے تو اس نے دنیا سے جانا ہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کا جب انتقال ہوا، فیضان مدینہ میں ان کی میت لائی گئی، اور اسلامی بھائیوں کا ایک ریلہ آ رہا تھا ان کی آخری دیدار کا۔ ہمارے آخری دیدار ایک معروف ہے آخری دیدار کے لیے۔ امیر سنت کو جب پتہ چلا، امیر سنت عرب امارات میں تھے، اور کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی نا، تو وہاں کے جو اسلامی بھائی تھے امیر سنت کے ساتھ، ان کو تو اطلاع ہو گئی، وہ جانتے تھے امیر سنت روزے سے ہیں، جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ فاروق کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ کھائیں گے پئیں گے کیسے؟ تو ان کی یہ، کیونکہ اب اتنی دور تھے تو کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا۔ خیر، وہ افطار ہوئی، اور افطار ہونے کے بعد پھر اس نے بتایا، تو ان کا بیان ہے کہ امیر سنت کی پھر طبیعت میں تبدیلی آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی ایک شوق ہے، یہ ہم سب کے لیے شوق تھا، جو ان کو جانتے تھے سب کے لیے شوق تھا کہ یہ کیا ہو گیا، فاروق انتقال ہو گیا۔ خیر، پھر وہ اب رات کی فلائٹ لے کر امیر سنت آئے، اور پھر ہفتے کو فیضان مدینہ میں کم و بیش 10:30 بجے کے آس پاس ان کی نماز جنازہ تھی۔ تختہ غسل پر مسکراہٹ۔ غسل میں کئی اسلامی بھائیوں نے یہ گواہی دی، مجھے ہاتھ اٹھا کر گواہی قبر کی تدفین کے وقت بھی میں نے کروائی، تاکہ حاضرین دیکھ لیں کہ غسل کے تختے پر مفتی فاروق صاحب مسکرا رہے تھے۔ اس کی گواہی وہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی دی۔ تختہ غسل پر مسکراتے ہوئے دیکھنے والے اسلامی بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ گویا آپ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کے مصداق تھے، جس کا مفہوم یہ ہے، یاد رکھ جب دنیا میں آیا تھا تو تو رو رہا تھا اور لوگ مسکرا رہے تھے۔ اس طرح کی زندگی بسر کر کہ تیری موت کے وقت لوگ رو رہے ہوں اور تو مسکرا رہا ہو۔ مفتی دعوت اسلامی کی نماز جنازہ۔ محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ کے بعد رکت انگیز دعا۔ محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلام
کامل نے مرید کامل کے جنازے کو کاندھا دیا۔ جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا بھولا۔ تدفین کی کیفیات محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا۔ یہ جو کچھ آپ نے پڑھا یہ نیت بھی کرتے رہے کہ اس کا ثواب سسکار کو پہنچے، سسکار کی سستے میں محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا غلامان محمد کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اپنے مدنی بیٹے کی خبر پر آزان۔ کہ ہم حاجی فاروق علیہ قبر پر اذان دے رہے ہیں تو اذان دے رہے ہیں اس سے رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان جہاں تک آواز جاتی ہے بھاگ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی دوران اس کرم ہو جائے گا، کرم ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على پیر کامل کی مرید کامل کو عشق بھری تلقین۔ میٹھے اسلامی بھائیو، تدفین کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تلقین ایک اسلامی طریقہ ہے، روایتوں میں بھی یہ مضامین موجود ہیں، تلقین کی جائے۔ تو عربی میں تلقین کے لفظ ہیں، وہ تلقین کی گئی۔ اب امیل سنت کے اپنی مدنی بیٹے کے ساتھ، ان کے حسن اعتقاد کے ساتھ، پھر وہ اپنا ایک انداز تھا، تو اب اپنی مادری زبان میں جیسے کہ وہ فرما رہے، ان کو تلقین کر رہے تھے کہ بیٹا جب قبر میں تمہیں سرکار کی زیارت ہو تو قدموں سے پکڑ لینا، میرا سلام عرض کرنا اور فوراً پکار کے کہنا ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آئیے وہ امیل سنت کا وہ جو خوبصورت سا ایک پیارا سا عشق اور محبت بھرا جو انداز ہے، آئیے وہ انداز کی تھوڑی سی دیکھیں۔ یہ ایک اب وہ جو ماحول تھا مووی بنانے کا، اور اب وہ آپ کو جیسے پروفیشنل مووی کہتے ہیں، ظاہر اتنی پرانی بات ہے، وہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ بس دیکھنے اور سمجھنے کے لیے چند سے مناظر ہمارے پاس محفوظ ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تھوڑی غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آئیے امیر سنت کا وہ عشق و محبت بھرا اپنی مادری زبان میں فاروق سے بات کرتا ہوا انداز دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلوہ دیکھا ہے نا، میرا سلام عرض کر دیا، قدم پکڑنے آقا کے آقا کا وکیل بھی لگا میں بے ساتھ کا کیا ہوا رسول اللہ یا محمد فاروق بن جمیلہ یا اکاری اکاریہ قل ربی اللہ قل دینی الاسلام قل هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گری گر فرشتے بھی جائیں اب تو پائے راز سے میں فرشتوں کی ہوں مار کے اس دل والے بعد تدفین پرسوز دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحمن الرحيم يا يا ربنا يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا الدنيا حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله عليه وسلم آمین يا الله آمین آمین۔ ہم نے ہمارے حاجی فاروق کو تیری رحمت کے سپرد کیا، اے اللہ تیری رحمت کے حوالے۔ اب تو کیا ماں باپ کا رشتہ ہے، کیا ہماری دوستیوں کا رشتہ ہے، ہاں تیری رحمت ہی جو کچھ ہے اس کے کام آئے گا، تو ہی کرم کرے گا مولا، تیری رحمت اب کام آئے گی، تو ہی سے کام کرے گا، روشن کرے گا۔ ہم بڑی لگا نہیں سکے، لگاتے تو بھی روشنی ہو نہیں سکتی۔ اے اللہ تیرے محبوب کے نور سے ہمارے حاجی فاروق کی قبر جگمگ جگمگ جگمگ
میرا بابا کی بیٹا مولا یا اللہ میرے تجھ سے راضی تھا آخری سانس تک تو میں راضی ہوں آمین یا رسول اللہ میں اس سے راضی ہوں آمین یا اللہ میں اس سے راضی ہوں آمین اس پر بھی میرا مشتاق کرم ہو جائے آمین یا رسول اللہ کا مشتاق سے بھی راضی ہوں آمین یا اللہ کا مشتاق سے بھی راضی ہوں کرم میں دعوت اسلامی والے کے دعوت اسلامی کا کام سے کاموں سے کیا کرنے والے سے راضی ہوں اللہ راضی ہوں کیا کام کرنے اللہ پسند کرے اللہ میرے جامعات کے طالب علموں کے صدقے میں سے اللہ علماء رسول کے صدقے میں طلباء علم دین کے صدقے جب زہرا مدینہ لیا اس سے پہلے کیا کوئی بیچارہ اللہ اس کو بھی کرم کر دے آمین اس کی بھی بخشش کر دے اس کی بھی کر دے الہ زیر محمد خضرات شہادت نصیب جنت البقیع میں مغفرت اور جنت الفردوس میں ہم کو علی مشتاق کو ہر دعوت اسلامی والے کو عطا کا توفیق سے اے اللہ تمام اولیاء کرام کا واسطہ خصوصاً حضرت مرشد و پاک کا واسطہ میرے آقا علیہ کا واسطہ میرے پیر اپنے مدینہ کا واسطہ ہمارے حاجی فاروق کی مغفرت کر دے آمین بے حساب بخش دے آمین قبر کو نور سے بھر دے آمین قبر کو خود مدد نصیب کر دے آمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا آمین یہ دعائیں حاجی مشتاق کے حق میں بھی قبول کی سب کے حق میں بھی اللہم آمین محمد محبوب کی مغفرت آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما وعلى سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی دعوت اسلامی کا تیجا جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ یوں فرمایا آج میرے مدنی بیٹے محمد فاروق
جو کہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی بھی تھے، رکن شورا بھی تھے، مبلغ بھی تھے، اور ایک صوفی بزرگ تھے، اس حدیث پاک کے مطابق ان کو عمل کرتے دیکھا۔ کبھی میں نے ان سے شکوہ نہیں سنا، میرا بہت ساتھ رہا ان کا۔ کبھی میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، یا میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں، یا میرے سر میں آج سر بھاری ہو گیا ہے، طبیعت بوجھل سی ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی انہوں نے کہا۔ اور ان کے گھر والوں کے بھی یہ تاثرات مجھے ملے ہیں کہ گھر میں بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی مرض ہے یا تکلیف ہے یا بخار چڑھا ہے۔ ہم ان کے چہرے پر تھکن یا کوئی ایسی پریشانی کے آثار جب دیکھتے تو پوچھتے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تو پھر یہ بتاتے کہ یہ ہوا ہے۔ خوش قسمتی سے مفتی دعوت اسلامی قاری محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے بھی میرے بیٹے کو شاگرد بننے کا شرف حاصل ہے، اور ہمارے فاروق بھائی بہترین استاد بھی تھے۔ درس ان کا جو تھا نا وہ بس ایسا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ سارے کام چھڑا کر ان کو اسی میں تدریس میں لگا دیں تو دعوت اسلامی کے لیے بہت اچھے مبلغ یہ پیش کریں گے۔ اس لیے کہ یہ درس بھی دیتے جاتے تھے، میں نے ان کے درس سنے نا کیسے درس بھی دیتے جاتے تھے، اور دعوت اسلامی بھی گھول گھول کے پلاتے جاتے تھے۔ تو سچی بات ہے کہ مجھے مدرس بھی ایسا ہی پسند ہے کہ اپنا عقیدت مند نہ بنائے، دعوت اسلامی عقیدت مند بنائے، اپنے آگے پیچھے نہ پھرائے بلکہ دعوت اسلامی کے ارد گرد اس کو پھرائے، تو مزہ ہے نا۔ مرنا ہے تو دعوت اسلامی میں رہ کر مرنا، باہر نکل کر مت مرنا۔ حاجی فاروق کی موت بھی تو آپ کے سامنے، مرتے تو روز ہیں۔ جس شان و شوکت سے اس کا جنازہ ہوا، شاید کتنے زندوں کو رشک آتا ہوگا کہ کاش ہم فاروق کی جگہ ہوتے۔ اتنا ایصال ثواب، اتنا ماشاءاللہ، اور اتنی محبت، کتنی محبت بتاؤ، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ شاید آئندہ بھی کسی کے لیے، شاید دعوت اسلامی والوں میں تو سن لو باہر کی امید کم ہے۔ میری درخواست پر 265 اسلامی بھائی 12 گھنٹے تک فاروق بھائی کے مزار پر موجود رہے۔ 265 اسلامی بھائی وہاں رکے۔ بہرحال یہ کہ یہ روحانی رشتہ دار جو ہے نا، یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اصال ثواب الحمدللہ عز و جل کثیر اسلامی بھائیوں نے مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بہت اصال ثواب کیا۔ وفات کی تیسری رات تک دنیا دعوت اسلامی سے موصول ہونے والے تحائف کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ آج رات 11:12 تک جو اصال ثواب کے تحائف ہم تک پہنچے وہ عرض ہیں۔ قرآن پاک 69,281، مختلف پارے 90,423، مختلف سورتیں 38,87,44,154، مزید 54، حج 5، عمرہ 17، طواف 7، کلمہ شریف 5,79,21,215، درود شریف 2,39,77,42,10 کمائی ہو گئی نا اس کی۔ دعوت اسلامی میں نہ ہوتے تو جیسے بعض لوگ دعوت اسلامی میں کام کرتے ہیں، بہت برسوں تک کرتے ہیں، پھر ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، یا حالات بس شیطان لے جاتا ہے، ماڈرن بنا دیتا ہے، پھر گمنامی میں مر بھی جاتے بیچارے۔ یہ دیکھو دعوت اسلامی میں آخری سانس تک رہے تو کتنی برکتیں ملی اس کو۔ ہاں یا اللہ اس کے صدقے ہم کو بھی استقامت عطا فرما۔ 20,61,656
काफिला, काफिलों के सवाब, मदनी काफिलों में 1961। जज़ाहुमुल्लाह, जिन्होंने ये इसाले सवाब पेश किया, अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर, और हजार सवाब की मतलब यानी कि मिल रही है, लेकिन वो पढ़ नहीं सके। खैर उनको तो पहुंच ही जाएगा, नियतें जिन्होंने की हैं, इसाले सवाब किया है। विसाल शरीफ के तकरीबन 3 साल 7 महीने 10 दिन बाद कब्र का खुल जाना और मुफ्ती दावत इस्लामी का सलामत रहना। हालिया अभी बारिशें हुई जुलाई के महीने में बाबुल मदीना में, ज़बरदस्त बारिशें हुई। कहते हैं कि पिछले कई रिकॉर्ड टूटे हैं इस बारिशों से। उस बारिश में मुफ्ती दावत इस्लामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी तदफीन हफ्ते को हुई है 18 फरवरी, और अब आपके सामने है जुलाई में 2009। तो गुस्सा है वो मज़ार शरीफ का बारिश की वजह से शिकस्ता हो गई, और एक हिस्सा जो था वो ज़मीन में इनकी मतलब मज़ार शरीफ में दाखिल हो गया। जैसा कि आप अभी ये देखिए, ये मज़ार शरीफ का कुतुबा है। ये ऊपर जैसे कि ये पहले जंगला रख दिया था क्योंकि वो जो शिकस्त हाल था, फिर हमने जंगला हटाया। जब जंगला हटाया तो अब ये देखिए कि ये आपको हॉल नज़र आएगा। ये हॉल है, ये नीचे गिर चुकी थी सील, और इसके साथ जो दूसरी सील है वो किसी वक्त भी गिर सकती थी। शहजादा अत्तार का कब्र में उतरकर सूरत हाल बयान करना और कैमरे के जरिए कुछ मनाजिर महफूज करना। वो हिस्सा जो शहजादे ने देखा, ये शहजादे से फिर हमने पूछा आपने क्या देखा, तो शहजादे बता रहे क्या देखा इन्होंने। जी क्या फरमा रहे हैं रजा भाई? इनका किबला हुए, चेहरा शरीफ किबला हुए। सुभान अल्लाह। हमारे शहजादा अत्तार फरमा रहे हैं कि चेहरा इनका किबला हुए। और से इमाम शरीफ पेशानी मुबारक आदि, पेशानी मुबारक का हिस्सा इमाम शरीफ, और हल्की हल्की साइड में बाले, जुल्फों वाले जो बाल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहजादे अत्तार देख रहे हैं। अब ये जब शहजादे अंदर गए तो इन्होंने देखा कि मज़ार शरीफ बन तो सकती है, लेकिन अब वो एक हिस्सा हटा हुआ था, क्योंकि हमें इस बात की इजाज़त ही नहीं थी शरन कि हम कोई जो जिस्म था उसके ऊपर कोई तसर्रुफ़ करते। अलबत्ता अंदर मुआयने के दौरान इनकी नज़र इमाम शरीफ पर पड़ी। पेशानी का एक साइड से एक हिस्सा इनको खुला नज़र आया, अगर जो उसके बाद गर्द और मिट्टी थी वो थी, और साइड से इनको जुल्फ़ें नज़र आईं। फिर हमने इजाज़त ली कि अगर इजाज़त दे तो सिर्फ इस हिस्से को हम कैमरे में बंद कर लें, तो हमें इजाज़त दी गई कि इस हिस्से को आप कैमरे में बंद कर सकते। तो मुफ्ती दावत इस्लामी की जब कब्र खुली तो नूरानी पेशानी पर नूर बरसाता अमामा शरीफ और मुबारक जुल्फे अपने जलवे बिखेर रही थी। कमोबे 3.5 साल के बाद एक ऐसा शख्स जो आलिम था, मुफ्ती था, और गौसे पाक का मुरीद, आला हज़रत का दीवाना और मिल सुन्नत का शहदाई, दावत इस्लाम का मुबल्लिग, उसके अमामा शरीफ पेशानी का हिस्सा, फिर वो पेशानी का हिस्सा जो वहाँ शुरका जमाते, उनको भी आप देखेंगे कि बाकायदा वहाँ जो स्क्रीन लगाई गई थी तो बाकायदा वहाँ बैठे हुए लोगों ने भी देखा कि हाँ पेशानी नज़र आ रही है। आइए अब वो रूप और मंजर हम देखते हैं। सल्लु अलल हबीब। ये मज़ार शरीफ का मंजर है, ये शहजादे हैं, और ये अब अंदर का मंजर आप देख रहे हैं। ये आपको निशान, ये अमामा शरीफ, ये जुल्फ शरीफ बाल, और ये पेशानी है जो कैमरे में बंद किया गया। और इसको बाकायदा वहाँ जो हज़ारों इस्लामी भाई जमा थे वो स्क्रीन पर देख रहे थे। अभी आप अपने भी मदनी चैनल के स्क्रीन पर ये देखेंगे कि हज़ारों इस्लामी भाइयों ने इस मंज़र को देखा। ये देखिए साइड में ये देखिए एक स्क्रीन पर एक शख्स नज़र आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि ये पेशानी नज़र। ये देखिए ये इस्लामी भाई इशारा कर रहे हैं, इनको स्क्रीन पर बाकायदा मुफ्ती फारूक की पेशानी नज़र आ रही है। अब ये मंज़र कैमरे में जिस तरह मतलब कि महफूज हो सका, हाजी रज़ा माशाल्लाह जितना ले सके तो इन्होंने लिया। लेकिन रज़ा भाई ने भी खुद फरमाया कि जो चमकती दमकती पेशानी मैंने देखी थी वो कैमरे में भी नहीं आई। जिन इस्लामी भाइयों ने ये मनाजिर देखे, आइए उनके तासुरात सुनते हैं। आपने क्या देखा?
جب اسلام بھائی اندر اترے تو میں نے یہ دیکھا کہ مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی چمک رہی تھی. میں مفتی صاحب کی مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا تھا. عام طور پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں. گرین روشنی جس طریقے سے جیسے ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں گرین روشنی اس طریقے کی گرین روشنی, اور ان کی زلفیں بھی نظر آ رہی تھی اور امامہ شریف بھی سجا ہوا نظر آ رہا تھا. الحمدللہ وہاں مشورہ اسلام میں نیچے اتارا. جب میں نیچے گیا تو الحمدللہ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ سلامت الحمدللہ رب العالمین, اور پیشانی سے کچھ سرکا ہوا. خوشبوئیں الحمدللہ ابھی تک بھی آ رہی ہیں, کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی ہم خوشبوئیں آ رہی ہیں, اور الحمدللہ پیشانی سلامت تھی. اور الحمدللہ رب العالمین مفتی فاروق علیہ رحمہ کی مزار پر خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں. چہرہ قبلہ سے اور ان کا ہاتھ جس طریقے سے صلاۃ و سلام کے لیے باندھا ہوا ہوتا ہے یا نماز کے لیے باندھا ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے باندھا ہوا ہوتا ہے. الحمدللہ جو لباس, جو چادر اور جو رومال وغیرہ میرے پاس تھا, الحمدللہ تاحال اس میں بھی ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے بھی یہی چیز دیکھی؟ آپ بھی آپ کا کیا نام؟ ڈاکٹر محمد رفیق ہے میرا نام. میرا نام علی عارف خان ہے, میڈیا سے تعلق ہے میرا. جی مجھے شیخ محمد اعجاز نام ہے. کاشف اتاری. محمد جنید اتاری. محمد عمر عباس صادری. مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی جو مرمت کے مناظر تھے دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں کچھ تاثرات ارشاد فرمائیں. بس تاثرات کیا ہوں گے, یہ تو ایک دم ایمان روشن ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ایمان پھر سے تازہ ہو گیا الحمدللہ. روح پرور منظر تھا اور ہمارے ایمان روشن ہو گئے اس ٹائم. ہمارے مرشد کا کرم ہے, اللہ کے ولی ہیں, وہ حیاتی رہتے ہیں. مفتی صاحب کی بڑی ہم نے الحمدللہ کراماتیں سنی تھیں اور اللہ کے یہ ولی تھے. اللہ تعالیٰ کروڑا احسان ہے مسلک اہل سنت میں, اور پھر مرید میر اہل سنت کے فیضان کی یہ برکت ہے. یہ وہ جماعت ہے جو کہ میں نے کبھی اس میں کوئی سیاست نہیں دیکھی. یہ بھی ہماری دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار ہے, ایک عام انسان شاید تصور بھی نہیں کر سکتا, اور الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایسی تنظیم سے, ایسے ماحول سے وابستہ ہو جائیں جن میں ایسی برکتیں اور بہاریں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ یہ بہاریں جب آنکھیں دیکھی بہاریں ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. نیت کی ہے کہ اسی مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کے لیے مسافر ضرور بنوں گا. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. مفتی دعوت اسلامی کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت. امیر اہل سنت سے مفتی فاروق صاحب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے سب میرے مرشد کے صدقے میں ملا, اور اتنی محبت کرتے تھے. طریقت کا ایسا ذہن تھا کہ ان کے گھر والوں کا بیان ہے کہ جب کبھی امیر اہل سنت کا کہیں سے فون آتا تو عموماً گھر میں آدمی بنیان میں بھی ہوتا ہے, تو جیسے امیر سنت کا فون آتا یہ ایسے تصور مرشد والے تھے کہ فون آتے ہی فوراً کرتا پہنتے اور باپا سے بات کرتے تھے. ایسا ذہن ہو, کبھی باپا کا تبرک یا کوئی چیز باپا عطا کر دیتے انہیں تو جا کر اپنے گھر کے افرادوں کو کھلایا کرتے تھے کہ میرے باپا نے دیا ہے, مجھے خوش ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. مفتی دعوت اسلامی الحافظ القاری محمد فاروق اتاری المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے مابین نصاب شریعت کورس بھی کروایا. آئیے مفتی دعوت اسلامی کی آواز میں مختلف مناظر کی مکسنگ کے ساتھ ان مناظر کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد اس پر جو احکام مرتب ہوتے گئے, نماز, روزہ, حج اگر فرض ہوا تو وہ, زکوٰۃ فرض ہوگی تو وہ, نکاح کرنا چاہتا تو نکاح کے مسائل, جو ضروری مسائل ہیں یہ ساری باتیں سیکھنا اس کے لیے فرض ہو گئی. اسی طرح تجارت کرنا چاہتا ہے, خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو اس کے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہو گئے. جو اجیر ہے, جو اجرت پر کام کر رہا ہے, اس کے لیے اجارے کا مسائل سیکھنا فرض ہے. اسی طرح جو کسی کو نوکری پر رکھتا ہے, کسی کو اجارے پر رکھتا ہے, اس کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ یہ ساری باتیں سیکھے. نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا, فرض کا تاریک ہوگا, فاسق و فاجر کہلائے گا. اگرچہ کہ بظاہر بہت ہی اچھا نظر آتا ہو لیکن در حقیقت وہ گناہ گار ہے. مسجد میں ہم اور آپ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یا ویسے ہی مسجد میں کسی کام کے لیے آتے ہیں, جیسے کہ ابھی اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے, یہ اجتماع ہو رہا ہے, اس میں بیان سن رہے ہیں, بیان
کیا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے، درس سنا جا رہا ہے، تو مسجد میں آنا جانا تو یہ بھی ہمارا ایک کام ہے۔ مسجد میں آنے جانے کا آداب کیا ہیں، مسجد کی احترام کی باتیں کیا ہیں، کن باتوں سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو مسجد میں نہ کی جائیں ورنہ گناہ ہوتا ہے، یہ سب کا سب سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ جو نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، اور پھر بے ادبیاں اور مسجد کے تقدس کو پامال کرے گا تو اب اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ نہیں سیکھیں گے گناہ گار ہوں گے۔ قیامت کی گرفت اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی سے یہ سارے معاملات سیکھ لیجئے، کہیں قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اس قسم کی باتوں کو سیکھنے کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے فرض علوم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے، اور کسی ایک ضروری دینی کے انکار کو کیا کہیں گے؟ کفر۔ مان لینے کو، ان ضروریات دین کے مان لینے کو کیا کہہ دیں گے؟ ایمان۔ اور ان کا انکار، ایک کا انکار کرے، یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر۔ اگرچہ کہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن ایک کا انکار کر دیا جب بھی وہ کفر ہے۔ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، اللہ عز و جل کا ایک ہونا، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ۔ مثلا یہ اعتقاد، یہ ایمان، یہ عقیدہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، تو یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ اچھا، یہاں کہا گیا خاص اور عام۔ عوام سے مراد کون سے لوگ ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ عوام سے مراد یہ نہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت شرف یاب اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں۔ تو وہ مسلمان جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، علم دین کے مسائل، دینی مسائل کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، عوام سے مراد وہ۔ عوام سے مراد وہ نہیں کہ جو کوردہ، جو چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں ان کو کوردہ کہتے ہیں، اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ عوام، ان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو عوام سے مراد وہ لوگ نہیں، عوام سے مراد کون سے لوگ؟ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں اور مسائل علمیہ ان سے سیکھتے ہوں، ان کو شوق سے حاصل کرتے ہوں، وہ عوام۔ خواص سے مراد علماء۔ تو ایسا طبقہ کہ جو عوام علماء کی صحبت میں رہتا ہو اور جو علماء ہیں، تو وہ ضروری باتیں جو عوام اور خواص جانتے ہوں ان کو کیا کہیں گے؟ ضروریات دین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ و انس یعنی انسان، و جن و حور، حور جو جنت میں بیویاں ہوں گی جنتیوں کی، و غلمان یہ جنتیوں کے لیے خادمین ہوں گے، خدام، و حیوانات و جمادات، جمادات یعنی ٹھوس چیزیں، پتھر، پہاڑ وغیرہ، غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ قرآن میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ مومنین کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو کمال درجے مہربان ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، حوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جنتیوں کے خادموں کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، ساری مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو نہایت ہی مہربان ہے۔ مسلمانوں پر جو رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا اندازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یاد امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو روتے رہے، گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ وصال ظاہری جب ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا جانے لگا تو جو صحابی یہ کام کر رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا، ہلتے ہوئے دیکھا گیا، جنبش فرما رہے تھے ہونٹ۔ تو جب توجہ کی تو لبوں پر یہ دعا تھی، رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ اس وقت بھی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں، پیدا ہوتے ہی مغفرت کی دعا کی، یہاں تک کہ قبر منور میں آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب نیکیوں بھرا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، والدین کے پاس بھی ان کی اولاد کے اعمال جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں بھرا نامہ اعمال دے کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج فلاں نے نماز پڑھی، اس نے آج نیکی کی دعوت دی۔ سمجھانے کے لیے عرض کرنا، اس نے آج مدنی قافلے میں سفر کیا، اس نے آج فیضان سنت سے درس دیا، اس نے دو اسلامی بھائیوں پہ انفرادی کوشش کر کے دونوں کو مدنی قافلے کے لیے تیار کر لیا، اس نے آج مدنی انعامات کا کارڈ بھر کر اپنے مدنی انعام میں اضافہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ نیکیوں بھرا نامہ عمل پیش کیا تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر گناہوں بھرا نامہ عمل جاتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب رنجیدہ ہوتا ہے، اور امت کے گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا لب پر آ جاتی ہے۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اس میں ویسے چوٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے کہ ایک صحابی کو کفار نے گرفتار کر لیا تو مکے کے بازار میں لے گئے، تو چونکہ غزوہ بدر میں انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا، کسی کافر کو، ان کے سارے وارث ورثہ جو بھی تھا سب جمع ہو گیا، اب اس سے بدلہ لے گئے، اپنے کو باندھ دیا گیا۔ ایک تھے چاروں طرف کفار۔ ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم تمہاری جان لینے والے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو ہم باندھ دیں اور جو سلوک تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کریں، تمہاری جان چھوڑ دیں، تمہیں منظور ہے؟ فرمانے لگے بہت بڑی بات کہی تم نے، تو میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کے لیے آنسو بہا بہا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور دوسری طرف گناہ گار کو کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ حضور میرے لیے اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ خود اندازہ لگائیے کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ میری ماں میرے سامنے روئے میری وجہ سے، میرا باپ میرے سامنے روئے میری وجہ سے، میرے کرتوتوں کی وجہ سے میری ماں کو آنسو نکل جائے، میرے باپ کا قطرہ بھیجا، تو مجھے گوارا نہیں ہوگا کہ میری ماں میری وجہ سے تکلیف میں آ رہی ہے، میں اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری جو ماں ہے اس سے بڑھ کر بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں، تو حضور کو رلانا یہ کیسے گوارا ہوگا؟
یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سرکار کو رلاتا ہے. بہت چوٹ لگنے والی بات ہے. اب جس کی سمجھ میں آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل. مرید ہو تو ایسا ہو کہ جس کے مزار پر اس کے پیر صاحب خود فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لائیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کچھ ہی دن قبل اپنے مدنی بیٹے اور مرحوم نگران شورا کے مزارات پر تشریف لائے. آئیے یہ درش برے مناظر دیکھتے ہیں. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. نظر میں ان کے تصور سے مقدر چمکا، نظر میں ان کے تصور سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. بخشوائیں گے خدا سے انہیں محبوب خدا، توق گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، توق گردن میں غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مفتی دعوت اسلامی علی رحمت اللہ الباری کی کچھ مدنی بہاریں سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اسم گرامی سے نسبت رکھنے والے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، مفتی دعوت اسلامی، رکن شورا کی دو بہاریں آپ کو سناتا ہوں. اور میرا گمان غالب ہے کہ آپ یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے، خوب توجہ سے سنیں. غالباً 2 ہفتے پہلے ایک ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار شریف واقع صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے. انہوں نے اپنے کان سے، جیتے جاگتے کان سے مزار شریف کے اندر سے آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ فلاں مبلغ کو میرا سلام کہنا. صلو علی الحبیب. ایک اور مدنی بہار
दो इस्लामी भाई पंजाब के मशहूर शहर गुलजार तैयबा से हाजिर हुए बाबुल मदीना, सहरा मदीना में भी हाजिरी दी इन्होंने मुफ्ती दावत इस्लामी की बारगाह में। वो वाक़या यूँ मुझे एक हमारे इस्लामी भाई ने सुनाया, जिम्मेदार इस्लामी भाई ने, कि मुझे गुलजार तैयबा में बाबुल मदीना से फ़ोन आया, आवाज़ फूली हुई थी, आवाज़ फूली हुई थी, यानी सांस फूली हुई थी उसकी, और वो यानी कि कुछ हैरान से थे इस्लामी भाई, वो हमारे शहर के ही थे, वो जानते थे इनको। तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुहु सामी के मज़ार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने, वो दो इस्लामी भाई थे, हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है। सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, अहले हक की सुन्नत व बरी तहरीक है। तो इसमें इस तरह के वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह होते रहते हैं। कभी कोई धक्के मारे तब भी दावत इस्लामी से मत निकलना, कभी भी मत छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आशिकान रसूल की मदनी तहरीक है, इसके साथ मरना, इसके साथ जीना इंशाअल्लाह। पुकारे जाएगा मंगता जहां में, गर खुदा चाहे मेरा फारूक अत्तारी, मेरा मुश्ताक अत्तारी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।